نیشنل سیکورٹی ہوتی کیا چیز ہے؟ کوئی بھی ملک اپنے ملکی مفادات کے لیے، کوئی ریاست اپنے ریاستی مفادات کے لیے جو پالیسی تشکیل دیتی ہے اسے ڈیفینیٹلی ہم نیشنل سیکورٹی پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ تعلیمی جو نظام ہے اس کو یہ معیاری اور بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اس بہانے سے وہ اس میں مداخلت کریں گے، تو پھر مداخلت کیسے؟ یہ پوائنٹ کو ذرا واضح دیکھیں، تعلیم فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیا پڑھایا جائے اس کا تعین جو ہے ماہرین تعلیم کریں گے، نہ کہ بین الاقوامی ادارے کریں گے۔ اب ہمیں یہ خدشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جہادی آیات کو نکالا گیا، مختلف سٹیجز پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واقعات، وہ چیزیں جن کا تعلق ختم نبوت سے تھا، انہیں آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب انہوں نے ونس اگین جب اس میں تعلیم کو فوکس کیا اور بنیادی فوکس ہے معیشت، تو پھر تعلیم بھی آپ کو اقدار، نظریات، دین سکھائے گی یا اکانومی کو بہتر بنانا، اکانومی کو رن کرنے کے لیے جس کل پرزے کی، جس موبائل کی، جس فیول کی ضرورت ہے آپ کو وہ اس فیول میں ڈالے گی یا نظریات کی تربیت دے گی، آپ کو صنعتوں کے لیے ایندھن بنائے گی۔ پاکستان کی جو ایک قومی سلامتی کی پالیسی ہے 2022-26، اس کو ایک تو پہلی پالیسی بتایا جا رہا ہے، اور اس میں اہم جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی اہم حکومتی عہدیدار کی جانب سے اس بارے میں کوئی واضح پیغام بھی سامنے نہیں آیا۔ ادارتی نظام کی جو رٹ لگائی گئی ہے اس میں حکومتی اہم ذمہ داران نے کوئی بیان نہیں دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اوپینین میکنگ کی جاتی ہے، پہلے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے، اس کے لیے جعلی پولز بھی بنائے جاتے ہیں، اوریجنل پولز بھی بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے تبصرے کیے جاتے ہیں، ٹاک شوز منعقد کیے جاتے ہیں، کالم لکھے جاتے ہیں، اس چیز کے فضائل یا اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھنے لگ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، حال ہی میں پاکستان نے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی اور اس سیکورٹی پالیسی کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم اکثر اس بارے میں سنتے تو رہتے ہیں، لیکن آخر نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے کیا چیز؟ ہر جگہ اس کی تعریفیں بھی ہو رہی ہے۔ آج ہم اس بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس میں کوئی نقائص بھی ہیں یا اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں یا نہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ نیشنل سیکورٹی ہوتی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کے ٹرم کے اندر ہی اس کا مطلب پوشیدہ ہے، نیشنل سیکورٹی۔ کوئی بھی ملک اپنے ملکی مفادات کے لیے، کوئی ریاست اپنے ریاستی مفادات کے لیے جو پالیسی تشکیل دیتی ہے اسے ڈیفینیٹلی ہم نیشنل سیکورٹی پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، انفرادی بھی ہو سکتی ہے، لارجر سکیل پر بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹے سکیل پر بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یورپین اتحاد ہے، یورپین اتحاد جب اپنے لیے کی پالیسی بنائے گا تو وہ ایک لارجر سکیل پہ بنے گی۔ اب نیٹو اتحاد کی بات کر لیں، وہ بھی ایک اپنی پالیسی بنائے گا تو وہ ان تمام ممالک کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائے گا جو نیٹو کے ممبر ہیں۔ لیکن جب کہ ملک اپنی سیکیورٹی پالیسی بنائے گا تو وہ اپنے مفادات کا، صرف ملکی جغرافیائی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے بنائے گا۔ اس سے اسے غرض نہیں ہوگی کہ نیٹو یا یورپ کے مفادات کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھے گا۔ اس میں آپ کی معیشت کو بھی دیکھا جائے گا، آپ کے عسکری معاملات کو بھی دیکھا جائے گا، ایجوکیشن کے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا، اکنامکس کو دیکھا جائے گا، آپ کے جیو پولیٹیکل ریلیشن شپس جو ہیں انہیں دیکھا جائے گا، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھا جائے گا، اندرونی اور بیرونی بے شمار معاملات کو جن کا تعلق ملکی اندرونی یا بیرونی سالمیت کے ساتھ ہو، ان سب کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ ہر ملک اپنی پالیسی بناتا ہے۔ کچھ پالیسیاں بتا دی جاتی ہیں کہ ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے اور کچھ چیزیں ہڈن رکھی جاتی ہیں، انڈر دا کور رکھی جاتی ہیں، کیونکہ دشمن کو بھی ہر بات نہیں بتائی جا سکتی۔ اگر آپ سب کو بتا دیں کہ دیکھیں جی میری یہ پالیسی ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا، دشمنوں کو بھی بتا دیا۔ تو کچھ چیزیں بتانے والی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہ بتانے والی ہوتی ہیں، وہ خود سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ سنسیئر کس کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ کے ملک کے ساتٹ سنسیئر ہیں، آپ کی ریاست کے ساتھ سنسیئر ہے، یا بین الاقوامی مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ان دا لانگ رن یہ پالیسی کیا کرنے جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ آخر پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کے خد و خال کیا ہے؟ قومی سلامتی کے خد و خال یا اس پالیسی میں ڈسکس کیا گیا، جو اس پالیسی میں ڈسکس کیا گیا ہے، چونکہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل بنی، کمیٹی بنی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی، اس میں ہمیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو حقائق سے ماورا ہو، لہٰذا ہر چیز کو ہمیں ڈاکومنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو آج کے پروگرام کے لیے اسپیشلی میں کچھ ریسرچ ورک ساتھ لے کے آیا ہوں، اس پالیسی کے خد و خال ساتھ لے کے آیا ہوں، تاکہ جب میں بات کروں تو وہ چیزیں میں کنکریٹ پیش کر سکوں۔ تو میں آپ کو ان کے بنیادی خد و خال بتانے کی بجائے وہ خد و خال بتاتا ہوں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس میں انہوں نے جو 7 نکات کو بنیاد بنایا ہے: قومی ہم آہنگی، بالکل ٹھیک، طرز حکمرانی، معاشی تحفظ، انسانی تحفظ، علاقائی تحفظ، داخلی استحکام
اور خارجہ پالیسی کا استحکام شامل ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر یہ پالیسی گھومے گی, اس کے اوپر ہم کام کریں گے. یہ گائیڈ لائن ہے بیسیکلی. اور جو پاور سرکل ہے آپ کا تمام اداروں کا, یہ ان کے اختیارات کا تعین کرے گی, ان کے درمیان رابطہ کاری کا تعین کرے گی, یہ سارا کچھ کرے گی. اور ایک اہم بات کہ یہ پالیسی بتاتی ہے کہ ہماری ترجیحات کا مرکزی نقطہ جیو اسٹریٹجک نہیں ہوگا, اب جیو اکانومک ہوگا, معیشت کی طرف ہوگا. یعنی اب ہماری پالیسی معیشت کی طرف ہوگی. پہلے ہم کہتے تھے کہ ہماری پالیسی جو ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ استحکام ہے ریاست کا. پھر ہم نے کہا نہیں, فوجی ادارے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں بھارت سے خطرہ ہے, ہمیں پڑوسی ممالک سے خطرہ ہے, تو ہماری فوج کو طاقتور ہونا چاہیے. ہم نے اس کا بنیادی مرکز اسے بنایا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, بنیادی مرکز آپ کا معیشت ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی فریم ورک کا اہم مقصد عام شہریوں کا تحفظ اور عزت و احترام کو یقینی بنانا ہے, جس کی اکثر مثالیں ہم سڑکوں پر ٹریفک وارڈنز کے ہاتھے بھی عوام کی دیکھتے ہیں کہ کتنی ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے. یہ وہ بنیادی خد و خال ہیں جو انہوں نے بیان کیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کام کریں گے. مگر ہوتا یہ ہے کہ آپ جو بتا رہے ہوتے ہیں اس کے بین السطور کچھ اور چھپا ہوتا ہے. وہ جو ہے نا میننگ بٹوین دا لائنز, اسے ڈھونڈنا بہت اہم ہے. ہم لوگ تعریف کرتے ہیں, جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے تھوڑے دن پہلے پروگرام کیا OIC کے اوپر. جی, گورنمنٹ کے تمام اسپوکس پرسن اور حمایتی اسے بہت بڑے کریڈٹ کے طور پر لے رہے تھے کہ OIC کا اجلاس, اتنے ممالک, مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کو اکٹھا کرنا, ان سے افغان معاملے پر بات کرنا, اتنی بڑی کامیابی ہے جو کئی ڈیکڈز کے بعد پاکستان کو ملی ہے. مگر در حقیقت جب ہم نے اسے ڈیٹیل سے جانا تو پتہ لگا کہ وہ افغانیوں کی پشت میں چھرا گھونپنے کے لیے کی گئی تھی, وہ کسی اور کے اشارے پہ کی گئی تھی, وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کی گئی تھی, امریکی مفادات کی تکمیل کے لیے کی گئی تھی. ہڈن کچھ اور تھا. تو اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں جو بہت عمدہ اچھے الفاظ, عوام کا تحفظ, معیشت کا تحفظ, لوگوں کے روزگار کو بہتر بنانا, ملکوں کے آس پاس کے ممالک سے تعلقات بہتر کرنا, ان اچھے لفظوں میں چھپا ہوا کیا ہے, یہ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ نے معیشت کی بات کی, آپ نے عوامی مفاد کی بات کی. اگر بظاہر دیکھا جائے تو واقعی یہ ایک بہت اچھی پالیسی ہے کہ پہلی دفعہ اب یہ معیشت کے لیے بات کر رہے ہیں, اکانومی کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے بیہائنڈ دا سین جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے؟ مطلب اس کے کیا کوئی نقصانات بھی ہیں یا کچھ اور بھی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں اپنی رائے دینے کی بجائے اسی پالیسی کی چند شکیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہیں. آپ نے معیشت کی بات کی کہ معیشت بڑی اہم ہے, تو وہ اس پالیسی میں یہی کہا گیا ہے کہ معاشی ترقی کو ملک کی سلامتی کا ضامن قرار دیا جا رہا ہے. مضبوط معیشت کی بنیاد پر قومی سلامتی کی عمارت کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں امپورٹنٹ چیز, ہماری 1500 سال کی جو اسلامک تاریخ ہے, اسلامک ہسٹری ہے, وہ کبھی بھی معیشت کی بنیاد پر بنائی گئی تھی کہ خدا کی بنیاد پر بنائی گئی تھی؟ ہم نے خدا کی پرستش کی تھی کہ معیشت کی پرستش کی تھی؟ ہم نے رسول کا اتباع کیا تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا اتباع کیا تھا؟ آپ اس میں سمجھ آ رہے ہیں کہ بالکل چیزوں کا شفٹ آپ کو بیسیکلی سرمایہ دارانہ نظام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ معیشت ہی سب کچھ ہے. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ روس کی شکست کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ روس بہترین سپر پاور تھا, بہترین فائٹرز تھے, ان کے پاس بے شمار وسائل تھے, مگر اس کی اکانومی کمزور تھی. اس کمزور اکانومی کی وجہ سے جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد واپس جانا پڑا, وسائل خرچ ہو گئے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اس لیے معیشت سب سے بڑا خدا ہے, یہ سمجھ کر تمام ممالک نے اپنی معیشت کو, اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کی. مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت کیپٹلسٹ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا ہیڈ, ان کا سرخیل جو ہے وہ امریکہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام کا منبع تو وہی ہے نا اس وقت. تو اس وقت امریکہ کے اندر ایسے آرٹیکل چھپ رہے ہیں, ایسی کتابیں پبلش ہو رہی ہیں, ان کے دانشور تھنک ٹینکس یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. اب وہ کیپٹل کنٹری جو سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا سمبل ہے, سب سے بڑا محافظ ہے, اپنی معیشت, اپنی اکانومی کی مضبوطی کے باوجود آج وہاں پر سٹرائکس ہو رہی ہیں, بندے مارے جا رہے ہیں, وہاں پہ ڈپریشن کتنا ہے, وہاں پہ سوئسائڈ کی ریٹ کیا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ اکانومی آپ کو نہیں بچا سکی. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, تم اکانومی کو اپنا مین مقصد بناؤ, یہ لے لیں آپ. اس کے بعد کہا گیا جی, انہوں نے اس میں کہا ہے جی کہ دستاویز کے مطابق حکومتی, سمجھیں ذرا کتنا اچھا فکرہ ہے, دستاویز کے مطابق حکومتی آمدن میں بتدریج اضافے کے لیے ٹیکس ریفارمز پر توجہ دینا ہوگی. اچھے کتنے ٹیکس ریفارمز, اب ٹیکس ریفارمز کیا ہوں گی یہ دیکھنا پڑے گا. ٹیکس ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے گرد شکنجہ اور سخت کیا جائے گا. ٹیکس ریفارمز یہ ہوں گی اگر پہلے آپ کو کہا جاتا ہے کہ کم از کم اتنی آمدنی اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ ٹیکس پے کریں, اس کی سلیب ریٹ کو پھر چینج کیا جائے گا تاکہ جو غریب طبقہ ہے اس سے بھی نچوڑا جا سکے. ٹیکس ریفارمز کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے صنعتوں کا چلنا بہت امپورٹنٹ ہے, تو صنعتیں تو تب ترقی کریں گی جب ٹیکس میں چھوٹ دی جائے. تو جو امیر ہے, جو صنعت کار ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, اس سے ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی. ٹیکس ریفارمز
اور آپ کو اور مجھے اس شکنجے میں نچوڑ دیا جائے گا کہ تم جتنے پیسے بھی کما رہے ہو تم اپنی آمدنی میں سے ٹیکس دو تاکہ صنعتوں کا پہیہ چل سکے اور صنعتوں کا منافع ٹیکس فری ہوگا، اس میں کیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ایسے تعلیمی نظام کو فروغ دیا جائے گا جو پرائمری سطح سے لے کر آخر تک سستی معیاری تعلیم فراہم کرے گا، یعنی تعلیمی نظام میں مداخلت کا مکمل منصوبہ۔ آپ اس لفظوں کے اندر چھپے ہوئے زہر کو تو پہلے سمجھیے۔ آپ سستی معیاری تعلیم کون سی دیں گے؟ پہلی بات، ہم جو یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں وہ یکساں نظام تعلیم کون سا ہوگا؟ کیا آپ ٹاٹ والے سکول کا سٹینڈرڈ، اس کی فیسلٹیز، بیکن ہاؤس، لائسیم سکولز یا جتنے بھی گرامر سکولز ہیں اس کے برابر لے کے جائیں گے یا انہیں ٹاٹ والے کے برابر لے کے جائیں گے؟ پہلے یہ تو طے کر لیں کہ آپ کیا رہے ہیں، اور آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا تھا ہمارے وزیر اعظم محترم خان صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے تھے، اور ان کے کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب سٹی سکول کی ہیڈ کھڑی ہوتی تھی، ہیڈ نہیں مالکن کھڑی ہوتی تھی قصوری سے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ ہنس رہی ہوتی تھی ساتھ کھڑی ہو کے، دیکھو کتنا یہ کیا بات کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان الفاظ کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے کیا وہ بیئریبل ہے یا نہیں۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے دو چیزیں سمجھ میں آئی۔ نمبر ایک تو یہ کہ کیپٹلسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے سب سے پہلے سوشلزم کو ختم کیا، کمیونزم کو ختم کیا۔ اب اسلامک جو سسٹم ہے، اکانومی کا سسٹم ہے یا اسلامک جو حکومت کا ایک سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی جب وہ تلوار کے زور پر آپ کو نہیں زیر کر سکے، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، فلسطین کو وہ تلوار کے زور پر دبا نہیں سکے، کشمیریوں کو جذبہ حریت کو وہ دبا نہیں سکے، انہوں نے دیکھا یہ تو ممکن نہیں ہے، تو کیوں نہ انہیں بھی خدا کی بجائے معیشت کو، روپے کو، ڈالر کو پوجنے پر لگا دیا جائے۔ پھر یہ دیکھیں جب آپ کی پالیسی کا بنیادی نقطہ معیشت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معیشت کی بہتری کے لیے ہر چیز پر کمپرومائز کر لیں، کیونکہ مین آپ کا مقصد ہی معیشت رہ گیا، اکانومی رہ گیا، تو اکانومی کے لیے آپ سب کچھ کریں گے۔ پھر آپ نے بات کی تعلیمی نظام کی، آپ نے کہا کہ تعلیمی جو نظام ہے اس کو یہ معیاری اور بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس بہانے سے وہ اس میں مداخلت کریں گے، تو آلریڈی تعلیم فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو پھر مداخلت کیسے؟ یہ پوائنٹ کو ذرا واضح بین الاقوامی ادارے کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہمیں یہ خدشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جہادی آیات کو نکالا گیا، مختلف سٹیجز پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واقعات، وہ چیزیں جن کا تعلق ختم نبوت سے تھا، انہیں آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے اس پہ پروگرامز بھی کیے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ونس اگین جب اس میں تعلیم کو فوکس کیا، اور بنیادی فوکس ہے معیشت، تو پھر تعلیم بھی آپ کو اقدار، نظریات، دین سکھائے گی، یا اکانومی کو بہتر بنانا، اکانومی کو رن کرنے کے لیے جس کل پرزے کی، جس موبائل کی، جس فیول کی ضرورت ہے آپ کو وہ اس فیول میں ڈالے گی، یا نظریات کی تربیت دے گی، آپ کو صنعتوں کے لیے ایندھن بنائے گی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے والے سے، تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کی جو قومی سلامتی کی یہ پالیسی ہے 2022-26، اس کو ایک تو پہلی پالیسی بتایا جا رہا ہے اور بہت اہم بتایا جا رہا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ پالیسی کا اعلان ہوا اس کے فوراً بعد صدارتی نظام کی بھی رٹ لگا دی گئی، اور اس میں اہم جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی اہم حکومتی عہدیدار کی جانب سے اس بارے میں کوئی واضح پیغام بھی سامنے نہیں آیا، تو یہ سارا سینیریو کیا ہے؟ ایک سوال میں اپنے 3 سوال اکٹھے پوچھ لیے، کوشش کرتا ہوں کہ تینوں کا جواب دے دوں، لیکن الٹا جواب دینا شروع کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ صدارتی نظام کی جو رٹ لگائی گئی ہے اس میں حکومتی اہم ذمہ داران نے کوئی بیان نہیں دیا۔ دیکھیں سب سے پہلے اوپینین میکنگ کی جاتی ہے، پہلے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے، اس کے لیے جعلی پولز بھی بنائے جاتے ہیں، اوریجنل پولز بھی بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے تبصرے کیے جاتے ہیں، ٹاک شوز منعقد کیے جاتے ہیں، کالم لکھے جاتے ہیں، اس چیز کے فضائل یا اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھنے لگ جائے۔ تو ابھی وہ پہلی سٹیج ہے جس میں سب سے پہلے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ کمپین چلی، سوشل میڈیا باقاعدہ پولز بنائے گئے کہ آپ پارلیمانی نظام چاہتے ہیں یا صدارتی نظام چاہتے ہیں، اس کے بعد کالموں میں اس کا ذکر ہوا، اس کے بعد کچھ ٹی وی ٹاک شوز میں اس کا ذکر ہوا۔ یہ دیکھیں سٹیپس ہیں، یہ ایکچولی یہ مائنڈ میکنگ ہے، اسے پبلک اوپینین کو اپنی راہ میں ہموار کیا جا رہا ہے۔ جب وہ سمجھیں گے کہ پبلک اوپینین کافی حد تک سیٹ ہو چکی ہے، پھر کوئی سرکاری عہدیدار اٹھے گا، وہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا ہے بے شمار سوشل میڈیا پہ ایسے پول منعقد ہوئے ہیں، لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، لوگ خود چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام قائم ہو، تو ہم تو ظاہر عوام کی خدمت کے لیے ہی ہیں، تو اگر عوام یہی چاہتی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ریفرینڈم کرا لیتے ہیں، اور وہ ریفرینڈم ویسا ہی ہوگا جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کروایا تھا کہ اب جو بھی جواب دے وہ گورنمنٹ کا پسندیدہ جواب ہوگا، تو گورنمنٹ ابھی تک اس میں اس لیے نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ اس پالیسی کو پہلی پالیسی قرار دیا جا رہا ہے، تو آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی نہیں ہے، اس سے پہلے پاکستان کے ایک اور ایکس وزیر اعظم میاں نواز شریف، انہوں نے بھی ایک پالیسی دی تھی۔ ہاں
اس کے سینٹرل پوائنٹس یا کی پوائنٹس اس سے تھوڑے مختلف تھے، یہ تھوڑے مختلف ہیں. وہ تھوڑے کم پہلوؤں کا احاطہ کرتی تھی، یہ تھوڑے زیادہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے. ہاں، وقت کی ضرورت. میں اسے کم از کم پہلی پالیسی نہیں کہہ سکتا. دس از نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدارتی نظام کی جو رٹ لگائی گئی ہے اس کی ریزن کیا ہے، جو کمپین چلائی جا رہی ہے وہ ریزن کیا ہے. دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایگزیکٹ شعر یاد نہیں آ رہا، وہ یاد بھی نہیں رہتے، کچھ اس طرح کا ہے کہ امیر شہر لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ وطن کبھی بحیلہ مذہب. کہ جو حکمران ہے وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے، انہیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کبھی مذہب کا سہارا لیتا ہے اور کبھی وطن کا سہارا لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف نے سب سے پہلے نعرہ لگایا جی سب سے پہلے پاکستان، اور وہ اس نعرے کا کریڈٹ لیتا ہے، حالانکہ یہ نعرہ پاکستان کو امت مسلمہ سے کاٹنے کا موجب بنا. انہوں نے بیسیکلی، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ الفاظ کے اندر کچھ چھپا ہوتا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اس نے کہا سب سے پہلے پاکستان، پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے امت کو قربان کر دیں گے. آپ بیت اللہ شریف پر کمپرومائز کر لیں گے، آپ بیت المقدس پر کمپرومائز کر لیں گے، آپ کشمیر پر کمپرومائز کر لیں گے، آپ سنکیانگ پہ، میانمار پہ، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں آپ کمپرومائز کر لیں گے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان. تو اس نعرے کی آڑ میں یہ ہوا اور ہم نے کر کے دکھایا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا، پاکستان ہوگا تو باہر کے لیے کچھ کرے گا نا، اگر پاکستان ہی نہیں رہے گا تو پھر باہر کے لیے کیا کریں گے؟ پاکستان تب رہے گا جب وہ اپنی اساس کے اوپر قائم رہے گا. دیکھیں پاکستان میں اس موجودہ پاکستان میں بلوچی ہیں، نہ ان کی زبان ہماری جیسی ہے نہ کچھ اور. کے پی کے والے ہیں، نہ ان کی زبان ہمارے جیسی ہے نہ روایت اپنے جیسی ہیں. سندھی ہیں، نہ ان کی روایات ہماری ہیں نہ ان کی زبان ہماری ہے. پنجاب والے ہیں، ہماری زبان اور ہماری روایات سندھیوں سے، بلوچیوں سے، پٹھانوں سے نہیں ملتی. ہم سب کو ایک لڑی میں کس چیز نے پرویا؟ لا الہ الا اللہ نے. کہ ہمارے نظریے نے، جو نظریہ پاکستان تھا، آپ اس نظریے کو اگر ایلیمینیٹ کر دیں گے، ہم نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، جب پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی بجائے اسے ایک پناہ گاہ بنانے کی کوشش کریں گے، اسے بھاگنوں والوں کی ایک سرزمین بنا دیں گے، تو پھر قلعہ تو نہیں رہے گا. جب قلعہ نہیں رہے گا تو پھر بنگالی تو آپ سے پہلے علیحدہ ہو گئے، اب پٹھان ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، وہ کیوں آپ کے ساتھ رہیں گے؟ تو اس کا نظریہ، اس کی اقدار کی حفاظت کرنا انتہائی اہم ہے. اچھا، میں بات کرتا ہوں پرویز مشرف نے یہ نعرہ لگایا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں اسی پالیسی کو لے کے چلتا ہوں ساتھ ساتھ. اب جو موجودہ پالیسی ہے اس نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا اور کہا کہ میرے گرد اکٹھے ہو جو ہم پاکستان کو بچانے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو کیسا بچایا یہ بھی آپ جانتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب جو ہے دفاع، خارجہ پالیسی، معیشت، تجارت، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اور ملک کی پالیسیوں کو عوام کے مفاد کے لبادے میں پیش کیا جا رہا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. ہم تمہاری گردن اس لیے کاٹیں گے کہ تمہیں اس میں مزہ آئے گا، تمہیں شہادت ملے گی، تم اللہ کے حضور جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تم کتنی اچھی موت مرنے جا رہے ہو نا. تو وہ آپ کو نچوڑنے سے پہلے آپ کو فوائد بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس لیے نچوڑا جائے گا تاکہ تمہیں فائدہ ہو، آپ کا مفاد بتا رہے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس سیکیورٹی پالیسی کو وقتی کہتے ہوئے یا غیر اہم کہتے ہوئے اس پر بات نہیں کر رہی. یہ اس لیے بات نہیں کر رہی کہ انہیں جو ان کے ابا جان ہیں، سب کے ایک مشترکہ ابا جان ہیں تمام جماعتوں کے، ان کی طرف سے بعض اوقات آرڈر آ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ خار ریمن ڈیوس والا معاملہ ہو، کرنل جوزف والا معاملہ ہو، آسیہ مسیح والا معاملہ ہو، ایم القانسی والا معاملہ ہو، ابھی ریسنٹلی آئی ایف کے معاملے میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کا معاملہ دیکھ لیں، سیکورٹی کونسل کا معاملہ دیکھ لیں. ان تمام معاملات میں جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور کی اپوزیشن نے قطعاً کوئی کردار ادا نہیں کیا. بہت کیا بھی تو انہوں نے واک آؤٹ کر لیا تاکہ یہ بل آسانی سے اسمبلی میں پاس ہو جائے. یہی کیا گیا نا سارا کچھ. تو یہ سب کے سب بیسیکلی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. میں جو بار بار جمہوریت کو نظام باطل کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی میں سب سے بڑا کردار تو نظام جمہوریت کا ہے. تو ونس اگین یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے میری بات کہ وہ سارے کی ساری جماعتیں اس وقت کہاں پہ ہیں. انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے اب صدارتی نظام کا اور شریعت کا پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس میں جو پلی لی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدارتی نظام اسلامی نظام کے قریب تر ہے. اور جب آپ اسے آن ڈاکومنٹ دیکھیں تو یہ بات درست ہے. یہ بات درست ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ اسلامی جو خلافت کا نظام ہے اس کے قریب تر ہے. آپ کو بے شمار لوگ، آپ کے بے شمار وزیر، مشیر بلیک میل کرنے والے نہیں ہوتے. لوگوں کی تعداد تھوڑی ہو جاتی ہے، کھانے والے لوگ تھوڑے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر سوال یہ ہے کہ صدارتی سیٹ پر بیٹھا کون ہوگا اور اس کو چلائے گا کون؟ ہاں وہی بیٹھا کون، وہی مطلب ہے بیٹھا کون ہوگا، چلائے گا کون. اگر وہ یہی بندے ہیں جو پہلے پارلیمانی نظام میں تھے، بنیادی جمہوریتی نظام میں تھے، آمریت میں تھے، اب صدارتی نظام میں آ جائیں گے، اگر بندہ وہی ہوگا، اندر سے وہ بندہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے کسی بھی نظام کا مہرہ بنا کے بٹھا دو، وہ تو کسی بھی صورت کام نہیں کرے گا. پھر اس میں
جو لابنگ کی جا رہی ہے, جس طریقے سے بین الدستور بات کی جا رہی ہے, نیشنل سیکیورٹی سب سے اہم ہے, تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اس میں ونس اگین آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل جائے. اگرچہ پالیسی میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا, مگر جو کمپینز چل رہی ہے کہ ملکی سلامتی سب سے اہم ہے, ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے کہ ہر 3 سال کے بعد آرمی چیف کو چینج کریں, ہمیں تھوڑا سا ملک کو اسٹیبل ہو لینے دینا چاہیے. تو سر مطلب کہ آرمی چیف جو ہمارے ہیں ان کے نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ سارے نااہل ہیں. میں نہیں کہہ رہا لیکن آپ دیکھیں کہ نتیجہ کس طرف کو جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بتائی ہے اور اس جو پالیسی وہ بنا رہے ہیں وہ ملک کے ہر شعبے پر محیط بنائی جا رہی ہے. میں تو ویسے ڈیموکریسی کے خلاف ہوں, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں پاکستان کے آئین کو تو فالو کرنا پڑے گا. پاکستان کے آئین نے جو ہمارے لیے باؤنڈریز مقرر کی ہیں, اداروں کے جو اختیار مقرر کیے ہیں, انہیں تو فالو کرنا ہوگا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پالیسیاں بنا رہی ہے, ہر ادارہ اس کو جواب دہ ہے اور یہ پالیسیاں بنائے گی, لیکن ایکچولی تو یہ رائٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا تھا. اگر آپ جمہوری ملک ہے, تو اگر آپ اسلامی ملک ہیں تو یہ اللہ اور رسول کا جو قوانین ہے اسے فالو کرنا ہے. آپ جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں, چلو ہم کہتے ہیں جمہوریت کی, پاکستان کے آئین کی بات کر لیں, تو پاکستان کا آئین یہ مینڈیٹ تو پارلیمنٹ کو دیتا ہے. یہ سیکیورٹی کونسل یا سیکیورٹی کمیٹی جو بنائی گئی ہے, مجھے بتائیے یہ کیسے بنا سکتی ہے؟ تو انہوں نے از اے پاسبلٹی کہ ہم ایسے فاشزم کی طرف چلے جائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے یہ پارلیمنٹ سے بھی بالادست ہو جائے اور تمام ادارے پارلیمنٹ کی بجائے اسے جواب دہ ہوں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا پاکستان کے لیے. اقتدار کی جنگ, پاور کی جنگ, اتھارٹی کی جنگ, ادارے اپنے اپنے, آپ کو پتہ ہے پہلے ہی بے شمار ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اپنے پاور کے لیے. اب ایک نیا ادارہ بیچ میں انوالو ہو جائے گا جسے سارے ادارے خطرہ محسوس کریں گے. ونس اگین انارکی, انتشار پیدا ہوگا اور دشمن فائدہ اٹھائے گا. سلامتی کونسل, سلامتی کمیٹی کہیں غیر سلامتی کمیٹی نہ بن جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ اس پالیسی میں یہ ہے کہ عوام کو میٹھا دے کے مارا جا رہا ہے, انہیں مدد دے کے مارا جا رہا ہے. تو اگر ہم پولیٹیکل سائنس کی کتابیں دیکھیں اور اس کو پڑھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھتی ہے, اور اپنے مفاد میں اگر وہ اپنے عوام کی جان بھی لینا چاہے تو وہ اس دریغ نہیں کرتی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں داخلی سلامتی کے حوالے سے کہ اس پالیسی میں پاکستان کی داخلی جو سلامتی ہے اس حوالے سے بھی کوئی چیز شامل ہے یا نہیں؟ چیزیں تو بہت شامل ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم بات ان چیزوں پر کریں گے جنہیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چھپانے کی کوشش میں یہ بات بھی بتاتا چلوں, مجھ سے شروع میں بتانی چاہیے تھی, مسنگ ہو گئی, کہ یہ پالیسی لگ بھگ 100 صفحات کے اوپر جو ہے اس کی جو سفارشات ہیں, جو اس کے لائحہ عمل ہے, اس کا طریقہ کار جو وضع کیا گیا وہ لگ بھگ 100 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. اس کے 50 پیجز پبلک کیے گئے ہیں, میں جن کے اوپر بات کر رہا ہوں. 50 پیجز پبلک نہیں کیے گئے. اب پبلک کیوں نہیں کیے گئے؟ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. نیشنل سیکیورٹی, کہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ ہم نے انڈیا کو فتح کرنا ہے, ہم نے لال قلعے کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرانا ہے, ہم نے میانمار کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے, بنگلہ دیش میں جو بہت سارے بہاری پھنسے ہوئے ہیں ہم نے انہیں یہاں پر جگہ دینی ہے. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہم یکدم نہیں بتا سکتے نا. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے, یا ہم نے امریکی کے ظلم و ستم سے کیسے بچنا ہے, ہم نے قرارداد پاس کرنی ہے کہ امریکہ کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دیا جائے, ہم نے جرمنی اور فرانس کا ناطقہ کیسے بند کرنا ہے. ایسی باتیں ہوں گی, وہ اس لیے نہیں بتائیں کہ بیفور ٹائم حملہ کرنے سے پہلے نہیں بتایا جاتا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, اور یقیناً ایسا ہی ہوگا, میرا خیال آپ بھی سمجھتے ہیں. بس آپ کی آپشن 2 پہ ہم پہلے سے ہاں کر دیں. اچھا آپشن 2 سننے سے پہلے ہاں کر دیا آپ نے. چلے, تو اب جو 50 پیجز نہیں جس میں بتایا گیا, لائحہ عمل بتایا گیا, وہاں پہ ہمیں گیس کرنا پڑے گا کہ کیا ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ 50 پیجز جو پبلش ہوئے ہیں ان کے مطابق بات کر رہے ہیں. تو آپ نے جو داخلی سلامتی کے حوالے سے پوچھا ہے, اب دیکھتے ہیں ان 50 پیجز میں داخلی سلامتی کے حوالے سے کیا ہے. تو لیٹس سی کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے. ہاں, جو بتایا گیا انہوں نے نا, اس کے بعد ہوگا کیا اس کے مطابق ہوگا. پہلا ہے, دستاویز کے مطابق دہشت گردی کے مخالف بیانیہ پھیلانا ترجیحات میں شامل ہوگا. کتنا اچھا فکر ہے. دنیا کا کون سا باس شعور آدمی, ذی شعور آدمی, پڑھا لکھا آدمی اس سے انکار کر سکتا. مگر سوال یہ ہے کہ دہشت گرد کون, اس کا تعین کون کرے گا. کیا کوئی ذی شعور آدمی یہ بات نہیں مانتا کہ دہشت گرد اسٹیٹوں کا ہیڈ جو ہے وہ کون ہے؟ بالکل پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ بالکل ہے. کون ہے؟ امریکہ. ہاں, ڈیٹ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ. اچھا, اب دہشت گردی کا آپ کو منبع ڈھونڈنا پڑے گا. دہشت گردی کا منبع جہاں سے پوری دنیا میں جنگیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں وہ امریکہ ہے. تو دہشت گردی کو روکنا پڑے گا ہمیں. اگر آپ دہشت گردی کر کون رہا ہے پہلے یہ ڈیفائن کر لیں. دہشت گرد کی ڈیفینیشن دیکھیں گے, دہشت گرد کون ہے. اگر آپ دہشت گردی کے خلاف بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو دستاویزی فلمیں بنائیں گے, جو ڈاکومنٹریز بنائیں گے, جو اشتہار بنائیں گے, وہ ایسے ہوں گے جس میں دہشت گرد ایک پٹھان دکھایا جائے گا, ایک دہشت گرد پگڑی والا دکھایا جائے گا, ایک دہشت گرد ایک داڑھی والا دکھایا جائے گا. آپ نے ایسے اشتہار پہلے بھی دیکھے ہیں. اب آپ دہشت گردی کے بیانیے کو
کس طرح سے پیش کر رہے ہیں, کن لوگوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہیں, آپ بین الاقوامی ایجنڈے کی بین الاقوامی بیانیاں اسے لے کر چل رہے ہیں, یا آپ ایکچوئل بیانیاں جو آپ کا ہونا چاہیے اسے لے کے چل رہے ہیں. اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جو بیانیاں پھیلایا جائے گا, میری زبان بند ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں اس بارے میں کیا ہے. پاور کا استعمال ہمیشہ کمزور پہ کیا جاتا ہے, تو وہ جو ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں وہ تو ہم سب کے آقا ہیں, ان کے خلاف تو ہم بات نہیں کر سکتے نا. ہم تو کرتے ہیں, مطلب ان کے غلام نہیں کر سکتے, ہم سے مراد ہماری گورنمنٹ بالکل نہیں کر سکتے. پھر آگے دیکھیں, اسی دستاویز کے مطابق داخلی سلامتی کی بات ہو رہی ہے. داخلی سلامتی کے مطابق مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے اور فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے. واٹ اے ڈیسیژن, آئی ریئلی وانٹ ٹو کلیپ. اتنا اچھا ڈیسیژن ہے آپ کی گورنمنٹ کا, اتنا اچھا ڈیسیژن ہے کہ کمال ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. بالکل, جو بیج اپنے بویا ابھی نہیں پتا, جب پھل آئے گا تو کیسا پھل آئے گا, میٹھا ہوگا, ترش ہوگا, کھٹا ہوگا, تب پتا چلے گا کہ ہم نے بویا کیا تھا, ہم فصل کون سی کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے بیج بوئے ہیں, ہم نے کن کن کے مندر بنوائے, کن کن کے گردوارے بنوائے, کون کون سی مساجد ڈھائیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے گورنمنٹ کے اقدامات کی ترجیح کیا ہے. اس کی ترجیح جو بین المذاہب میں ہے وہ اقلیتوں کو اکثریت کے سر پر لا بٹھانا ہے, یا اقلیتوں کو ان کے حقوق دلوانا ہے. مسلمانوں کو جو اکثریت میں ہیں انہیں زمین سے لگانا ہے, یا انہیں عزت شان و شوکت دلوانا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں کہ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے. آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ اگر ایک فرقے کا مذہبی علیحدہ ہے, اسے ہمارے انتہائی مقدس ہستیوں کے اوپر بھونکنے کی اجازت دے دی جائے, وہ جتنی مرضی بکواس کریں, اور ہمیں یہ کہا جائے کہ تم یہ رواداری اور فرقہ واریت ختم کرنے کے نام پر اسے برداشت کر لو. تو مجھے بتائیے, یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا غیرت ایمانی کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس کے اندر چھپے ہوئے زہر کو کون پہچانے گا؟ کوسچن رائزز. ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں انہیں بھی تو منع کیا جائے گا نا. کیا اب تک ہوا ہے؟ شاید ہو رہا ہو. نہیں, آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ نہیں. اوکے, نہیں دیکھا آپ نے. اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال, بڑا گورنمنٹ کا کام ہے رٹ قائم کرنا, گورنمنٹ کا کام ہے امن و امان قائم کرنا, گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو یونائٹ کرنا. بڑا اچھا انہوں نے اس کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے. مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں کے تعاون سے ڈی ریڈیکلائزیشن پروگراموں کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. یعنی دستاویز کے مطابق نفرت انگیز مواد جاری کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی, سخت کارروائی کی جائے گی کہ نفرت انگیز مواد کیوں جاری کیا جا رہا ہے. اور ملک میں نفرت کو پرواہ نہیں چڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن نفرت انگیز مواد کس کے خلاف اور کس عمل کے خلاف؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کا منکر ہوں, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے. ہم اسے مرزائی کہتے ہیں, قادیانی کہتے ہیں, ہم اسے جو بھی اس طرح کا نام دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ مسلم. جو مسلمان ختم نبوت کو نہیں مانتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو نہیں مانتا, ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اچھا, ایک آدمی نہیں مانتا اور ہم اس کے خلاف کی بات کرتے ہیں, ہم اس کی ایکٹیویٹیز کو ایکسپوز کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے نفرت انگیز مواد پھیلایا ہے. فیس بک کیا کر رہی ہے اس وقت, آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کیا کر رہے ہیں؟ اب کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جو بین الاقوامی مفاد کے خلاف ہو, قادیانیوں کے خلاف ہو, حتیٰ کہ ان مخصوص فرقوں کے خلاف ہو جو پاکستان میں انتشار پیدا کر رہے ہیں, وہ اسے کمیونٹی سٹینڈرڈز کی خلاف ورزی قرار دے کے آپ کو بند کر دیتے ہیں. جب یہ ریاست کو یہ حق مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہر فکرے کو, ہر لفظ کو پکڑا جائے گا, جانچا جائے گا, اور آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا. آپ کی زبان میں ریاستی زبان ہوگی تو آپ زندہ رہ سکیں گے. اس کے اندر چھپا ہوا یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ داخلی سلامتی کے حوالے سے جو اچھی باتیں ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں, لیکن جو میرے خطرات ہیں وہ واضح نہیں کیے گئے. جہاں پہ یہ لکھا گیا دستاویز کے مطابق نفرت انگیز مواد جاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی, تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ توہین صحابہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا, اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ختم نبوت کی منکرین کے ساتھ کیا ہوگا, اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارے مقدس شاعر اور مقدس ہستیوں کو اسلام کے نام پر بدنام کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ملحدین جو ہمارے رسول کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ کیچڑ اچھاتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ہاں, اس میں یہ آ گیا اگر ہم ان کے خلاف بولے, مجھے اور ایک ملحد کو, مجھے اور ایک قادیانی کو انہوں نے ایک ہی سیٹ پر بٹھا دیا کہ نہ میں اس کے خلاف بولوں نہ میں, یعنی حق ہو یا باطل ہو آپ بات نہیں کر سکتے. زبان بندی, بالکل. وہ کیا ہے فیض کا, یہ کیسا دستور ہے زبان بندی؟ مجھے شعر پڑھنے نہیں آتے, بہرحال آج آ رہا ہے مجھے. آج سر آپ کے اندر کے جذبات جو ہے نا وہ نہیں, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اور آپ پھنس جائیں گے اس کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب, قومی سلامتی کی بھی بات کی ہم نے, داخلی سلامتی کی بھی بات کی ہم نے, پھر انسانی سلامتی کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اور اسلامی سلامتی کیا چیز ہے؟ جی, وہ انسانی سلامتی بھی اسی میں درج ہے.
انسانی سلامتی جسے یہ انسان سمجھتے ہیں اس کی سلامتی کے لیے یہ کیا کریں گے. پہلے دیکھیں قرآن پاک کیا, قرآن پاک تو کہتا ہے کہ عقل والے اور دوسرے بغیر عقل والے ان میں کتنا فرق ہے. وہ کہتا ہے جو لوگ اپنے عقل اور شعور کا استعمال نہیں کرتے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے نزدیک تو تفریق ہے. اب یہ تمام کو کیسے ایک کیٹیگری میں لائیں گے, کیسے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا چاہتے ہیں, اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ قومی سلامتی پالیسی کیا کہتی ہے. جی اب قومی سلامتی کی جو انسانی پالیسی ہے اس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے, اچھی باتیں کی گئی ہیں. صحت اچھی کی جائے گی لوگوں کی, انہیں اچھی فوڈ دی جائے گی. آپ نا 9 اچھی باتیں کر کے ایک وہ بات بیچ میں ڈال دیتے ہیں جس کے ذریعے آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کیا گیا, قومی سلامتی پالیسی میں خواتین سے متعلق لکھا گیا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین اور ٹرانسجنڈر افراد کی آزادانہ اور محفوظ شرکت کو فعال بنایا جائے گا. پوری دنیا میں فیمنزم کی جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ کیا چاہتی ہیں. اچھا اسی کا اگلا پارٹ کیا کہتا ہے, فیصلہ سازی کے فورمز. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, فیصلہ سازی کے فورمز, پالیسی سازی, امن, تحفظ اور سلامتی پر کام کرنے والے اداروں میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کو یقینی بنایا جائے. اور بریکٹ میں جو نہیں لکھا ہوا وہ میں بول دیتا ہوں تاکہ تباہی یقین نہیں ہو سکے. دیکھیں کیوں, امریکہ اپنے لیے تو فیمیل پریزیڈنٹ پسند نہیں کرتا. وہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ لڑنے کے لیے آئی اور جو سلوک اس کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی وہ وزیر خواتین وہ بار بار کہتی ہیں کہ ہمیں صنفی بنیاد کے اوپر جو ہے ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے. تو پوری دنیا صرف پاکستان کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے, انڈیا کے لیے, سری لنکا کے لیے, سب کانٹیننٹ کے لیے ہی یہ فیمیل حکمران کیوں پسند کرتے ہیں, فیمیل حکمرانوں کو ہمارے پر مسلط کیوں کیا جاتا ہے تمام اداروں میں. ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کیا فیصلہ کرتا ہے وہ کیا فیصلہ ہے, آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں وہ کچھ اور فیصلہ ہے, آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جو انسانی بنیادی حقوق ہے نا, یہ بیسیکلی فیمینزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹرانسجنڈرز کو جو کہہ رہے ہیں بار بار, ٹرانسجنڈر کو کیوں کہہ رہے ہیں, وہ جو LGBT کا بین الاقوامی ایجنڈا ہے اس LGBT کے ایجنڈے کو بھی اسی کے ذریعے تکمیل دی جا سکے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو بڑی چونکا دینے والی بات کی ہے. لیکن ہم بات کر لیتے ہیں انڈیا کے حوالے سے جو ازل سے ہمارا دشمن ہے اور شاید ابد تک رہے. تو انڈیا کے بارے میں اس پالیسی میں کیا طرز عمل اختیار کیا گیا ہے؟ جی انڈیا ہمارا دشمن کیا کہا آپ نے, ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اب تھا. اب وہ پاسٹ میں چلے جائیں. آپ ماضی, آپ حال کی اور مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رہے گا, ایسا ہوگا. یہ تب ہوگا نا جب آپ کی ایلیٹ کلاس چاہے گی. اب ان کے انٹرسٹ بدل رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اس بارے میں کیا ہے. اچھی باتیں ہوں گی کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کی نئی قومی سلامتی پالیسی میں قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے اور اقتصادی رابطہ کاری پر زور دیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے. اب پہلے دیکھتے ہیں آپ کے ہمسائے کون کون سے ہیں جن کی اب سے تجارت ہو سکتی ہے. آپ افغانستان سے کس چیز کی تجارت کر سکتے ہیں. ایران کے اوپر بین الاقوامی برادری کی جانب سے جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ویسے آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا. اب آپ کے پاس بچتا ہے باقی انڈیا, چائنا سے چل رہا ہے آپ کا. اب انڈیا کے ساتھ یہ جو سارا پورا فقرہ بنایا گیا ہے اس میں انڈیا کا نام نہیں لیا گیا. مگر مجھے بتائیے کہ اقتصادی رابطہ کاری کا کس سے ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کے ایک ایکس پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف, ان کے اوپر یہی الزام لگایا گیا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. تو پھر آج آپ بھی وہی کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بھائی پھر آپ اور وہ تو ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں نا دونوں اس وقت. اگلا دیکھ لیں آپ, ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کہتا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اگلے 100 برس تک کسی قسم کی مخاصمت نہیں چاہتا. تم جو مرضی کر لو, ہم لیٹے ہوئے ہیں, تم کشمیریوں کا خون بہاؤ, تم ان کی املاک پر قبضہ کرو, تم ان کی عورتوں کو اٹھا لو, تم جو مرضی کرو, ہم برداشت کریں گے کیونکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے. ہم نیکسٹ 100 ایئرز تک تم کے ساتھ پھڈا نہیں چاہتے. اب یہ بھی بڑا اچھا ہو گیا, دیکھیں نا ہم امن دور کی طرف جا رہے ہیں. پھر نئی پالیسی میں فوری طور پر پڑوسیوں کے ساتھ امن کی کوشش کی جائے گی. اچھا اب ہمارا ظاہر ہے کہ چائنا سے جنگ چل رہی ہے ہماری, ہمیں اسے امن چاہیے ہوگا. افغانستان پہ ہماری جنگ چل رہی ہے, ہمیں امن چاہیے ہوگا. سری لنکا سے جنگ چل رہی ہے, اور انڈیا سے تو ہم ویسے ہی پورا من ہے کافی عرصے سے. تو انڈیا کی تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہوگی شاید. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ امن کی کوشش کی جائے گی. آگے شکر ہے بھارت کا نام بھی ہے, میں نے اب دیکھا ہے. اگر بھارت کے ساتھ
بات چیت میں پیش رفت ہوتی ہے تو بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو معمول پر لانے کا امکان ہوگا، جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا۔ آپ نے پریسیڈنٹ لے لیا کہ آپ کی پریویس گورنمنٹ جو تھی وہ اس کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتی تھی، ٹریڈنگ کرنا چاہتی تھی، تجارت کرنا چاہتی تھی، ثقافتی وفود کا تبادلہ چاہتی تھی، اپنی شادیوں میں انہیں انوائٹ کرنا چاہتی تھی، یہی تھا نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بھارت کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہوتی ہے تو بات چیت کس بارے میں ہوگی؟ وہ کہے گا کہ تم نے کشمیر میں نہیں آنا، ہم کہیں گے جی نہیں آئیں گے۔ وہ کہے گا تم نے یہ نہیں کرنا، ہم کہیں گے جی نہیں کریں گے۔ تو بات چیت ہو گئی، اب ہمارا کاروبار ہو جائے گا۔ تو اٹس ویری ڈینجرس۔ آگے چلیں جی۔ اس کے بعد قومی سلامتی سے متعلق صحافیوں کو غیر رسمی بریفنگ دی گئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ نئی قومی سلامتی پالیسی کو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا بھارت کے ساتھ منجمد تعلقات میں ممکنہ طور پر برف پگھلنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ ہم کتنے خوش ہیں کہ ہم تجارت کر سکیں گے، کشمیری جائیں، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں جو نئی پالیسی ہے اس کے مطابق کیا ہوگا؟ معاشی سلامتی آپ کا مین مرکز ہے، معاشی سلامتی، اقتصادی سفارتکاری اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ امن ملک کی خارجہ پالیسی کا محور ہوگا۔ یعنی اس پالیسی کے مطابق پوجا معیشت کی ہوگی، پوجا اکانومی کی ہوگی، نہ کہ خدا کی، کیونکہ اکانومی از دا نیکسٹ گاڈ۔ پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دیرینہ تنازع، شکر ہے کشمیر کا نام لیا جی، پہلے بھی عمران خان نے ایک تقریر میں لیا تھا، وہ کہتے ہیں تقریر میں تو لیتے ہیں نا، بھارت کے ساتھ دیرینہ تنازع کشمیر کو پاکستان کے لیے اہم قومی مسئلے کے طور پر شامل رکھا گیا ہے، بریکٹ میں کاغذی کارروائی جو میں نے بریکٹ ڈالی ہے یہ۔ اب مجھے بتائیں کہ تنازع کشمیر کو اہم قومی مسئلے میں رکھنا، what is the solution؟ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہم آدھا گھنٹہ کھڑا ہوا کریں گے، ہم 2 منٹ کھڑے ہوا کریں گے، 5 منٹ کھڑے ہوا کریں گے، تو دھر میں اتنے دیر کھڑے ہوئے تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کا کوئی 20% تو آزاد ہو گیا ہوگا میرا خیال، اس سے کہ نہیں ہوا مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کچھ ایسی بات؟ سر ایک پائی بھی نہیں آزاد ہوئی۔ اچھا، اب حکام یہ کہتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قومی سلامتی پالیسی ہے چونکہ، تو اس کے صرف کچھ حصوں کو پبلک کیا جائے گا جبکہ باقی اسے مخفی رکھے جائیں گے، اور مخفی رکھے جائیں گے حصوں کا میں نے بتایا کہ وہ امریکہ کو فتح کیا جائے گا، اس میں انڈیا کو فتح کیا جائے گا، ہم چائنا کے ساتھ سنکیانگ کے مسلمانوں کے حقوق مانگیں گے، میانمار جائیں گے، مطلب وہ بہت زبردست چیزیں ہیں، وہ وقت آنے پر ڈسکلوز کی جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کشمیر کے بارے میں کئی عرصے سے یہ چیم و گوئیاں چل رہی تھی، پہلے مشرف صاحب نے باڑ لگا کے کشمیریوں کے سینے پہ جو ہے وہ زخم داغے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں بڑھتی رہی، اور جب خان صاحب کی حکومت آئی تو ہم نے کہا کہ اب کشمیر ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، تب باتیں تھیں۔ کیا اب ہم اسے ان ریالٹی سمجھ لیں کہ ہم اس چیز کو بھول جائیں اور یہ کنسیڈر کر لیں کہ کشمیر جو ہے وہ اب انڈیا کا حصہ ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک محاورہ تھوڑی دیر پہلے سنایا تھا آج ہی کے پروگرام میں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی طور پر کن کن فورمز کے اوپر کتنی سٹرونگ آواز اٹھائی گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب نے 2 مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر کشمیر کی بات کی جو ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ دیکھیں آپ کو ہر وقت ہر بندے میں خامی تو نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ اچھا، خواہ وہ سلپ آف ٹنگی کیوں نہ ہو، وہ جذبات میں آگے کیا گیا، بٹ ہی اسپوک 2 مختلف مواقع پہ 2 مختلف اہم فورمز پر اس نے کشمیر کی بات کی، بے شک اس کی بات سنی یا نہ سنی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس نے بات کی۔ لہٰذا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یکدم ہم نے بھلا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران اتنا بڑا قدم یک لخت نہیں اٹھا سکتا، اسے سٹیپ بائی سٹیپ عوام کو ڈی سینسٹائز کرنا پڑے گا، اسے آہستہ آہستہ عوام کی ہمدردیاں سب کچھ اسے دور ہٹانی پڑیں گی، اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ موجودہ پالیسی جو ہے یہ کشمیر کے معاملے پر کس طرح اثر انداز ہوگی، تاکہ یہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، پھر آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب قومی سلامتی پالیسی کیا کہتی ہے؟ پاکستان تعلقات معمول پر لانے کے لیے پرعزم ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات باہمی احترام، خود مختاری، برادری اور ایک بات سمجھ گئی، مشترکہ عقیدے کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے راستے تلاش کرنے کی اجتماعی کوشش کرے گا اور مواشی مواقع جو ہیں وہ تلاش کرے گا تاکہ خوشحالی مل سکے۔ پاکستان تمام اہم ممالک کے ساتھ باہمی طور پر مفید تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس میں کسی بھی جگہ پر آپ نے چونکہ تعلقات بنانے ہیں، اپنے کاروبار کرنا ہے، اپنے اکانومی کو بہتر کرنا ہے، تو کشمیر کے ساتھ تو آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو رہی، آپ کی اکانومی انڈیا کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اکانومی اگر آپ کا مین سینٹر پوائنٹ ہے تو آپ کو اس اکانومی کو حاصل کرنے کے لیے کشمیر کو سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ بھارت اس کے بغیر ماننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے دیکھیں، آپ کی جو یہ پالیسی بنائی گئی ہے اس کے 3 بنیادی نکات ہیں، اقتصادی، ملٹری اور ہیومن یعنی انسانی سیکیورٹی۔
اچھا اب آپ لے لیں اقتصادی، پہلا چیز اقتصادی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، کسی بھی قیمت پر کرنا ہے، پرائرٹی آپ کی نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 پہ آپ کہتے ہیں ملٹری، کہ اقتصادی کے بعد آپ کو فوجی استحکام چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ چاہیے انسانی سیکیورٹی چاہیے۔ تو کشمیر جو ہیں وہ چونکہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، سب سے پہلے پاکستان کی بات ہو رہی تھی تو وہ اس سے جناب باہر چلے گئے۔ اب اس میں یہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کو پاکستان کی سلامتی پالیسی میں اہم قرار دیا ہے، مسئلہ کشمیر کا حل پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کون سا حل؟ فوجی حل، اقوام متحدہ کے مطابق صواب رائے، یا انڈیا کی خواہشات کے مطابق جو وہ چاہتا ہے وہ حل؟ تو تجارت سے یہ حل انہوں نے ڈھونڈا ہے، کفر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی ہاں میں ہاں ملانے سے انہوں نے اگر کشمیر کا حل ڈھونڈا ہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انڈیا کے ساتھ جب آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، کشمیر آپ انہیں دے دیں گے یا کشمیر کو کمپرومائز کر لیں گے، کشمیر ایک بین الاقوامی خطہ بن جائے گا، تو پھر فوجی ضروریات بھی کم ہو جائیں گی، فوج کا بجٹ کم ہو جائے گا اور آپ اکانومی پر توجہ دے سکیں گے۔ یعنی ہر چیز گھوم پھر کر ونس اگین اکانومی کے اوپر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اتنا سب کچھ آپ نے اس پالیسی کے بارے میں بتایا، کیا اچھا ہے اس میں، کیا برا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں افغانستان، فلسطین اور کشمیر کی، تو ان عوام کے لیے بھی اس میں کچھ رکھا گیا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جغرافیائی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان، تو سب سے پہلے پاکستان، تو کیا افغانستان، کیا فلسطین، کیا کشمیر، ہمیں کیا سب سے پہلے پاکستان، ایک انڈکلیئرڈ ورڈکٹ تو یہ ہے۔ لیکن جس طرح کہ قائد پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ ہے، انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے طالبان حکومت جو گزشتہ تھی اس میں تو بہت اچھے تعلقات پیدا ہو گئے تھے، تو انہیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ قومی سلامتی جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ ہے، عالم اسلام کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، تو اسے اب یکدم نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس پالیسی میں ان کے لیے کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس پالیسی میں ونس اگین اس بات کو فلسطین کے بارے میں یہی بات کی گئی ہے جو پرانا ہمارا موقف تھا کہ فلسطین کا 2 ریاستی حل نکالا جائے۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، آپ ایک قرارداد مذمت پاس کر دیں، ہم اسرائیل کے مظالم کی مذمت کرتے ہیں، ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہونا کافی نہیں ہے، شانہ بشانہ گن اٹھا کے ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ جیسے آپ 1960 کی جو پاک کہہ رہا ہوں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، آپ نے فائٹرز بھیجے تھے، آپ نے دنیا کو بتایا تھا آپ نے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بیسیکلی اس طریقے کا چاہیے۔ تو ساتھ کھڑے ہونا کافی نہیں ہے، تو اگر صرف ساتھ کھڑے ہونا کافی ہے تو انہوں نے وہ تو کہہ دیا کہ کافی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت کشمیر ہو، فلسطین ہو، سارا کچھ اس میں نا انہوں نے اس پالیسی کے ذریعے، یہ میری ایک اوپینین ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے ذریعے FATF، IMF، ورلڈ بینک اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں انہیں یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہم وہ سب کچھ ماننے کو تیار ہیں جو آپ کہتے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے مگر ہمیں اقتصادی پیکیجز دیے جائیں تاکہ ہم اپنی اکانومی کو سنبھال سکیں۔ جو کشمیر کے معاملے میں لچک دکھائی جا رہی ہے، فلسطین کے بارے میں سخت زبان اسرائیل کے بارے میں استعمال نہیں کی گئی، باقی معاملات پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت نرم لہجہ اپنایا گیا ہے، دوستوں سے، پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے پہ، تجارت کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے۔ وہ سب کے سب بین الاقوامی اداروں کو یہ پیغام ہے کہ پہلے ہم نے فوج کو یا اپنی عسکری استحکام کو اولویت دی تھی، ہم نے اسے اب پیچھے کر دیا ہے، ہم نے معیشت کو آگے لے آیا ہے، تو کائنڈلی ہماری معیشت کو سپورٹ کرو تاکہ ہم تمہارے بتائے ہوئے نقش قدم پر تمہارے بتائے ہوئے احکامات کی تعمیل کر سکیں۔ ایک تو یہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ افغانستان، کشمیر دونوں ہمارے ہمسائے ہیں، انڈیا ہمارا بڑا ہمسایہ ہے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتی ہے، انڈیا کے ساتھ اور معاملات ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس پالیسی میں انڈیا کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے کے پیغام دیے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انڈیا سے دوستی کے لیے ہم کشمیر پر خاموش ہو جائیں گے۔ اچھا، امریکہ سے بہتر تعلقات کے لیے اگر کوششیں ہوں گی تو لازمی طور پر افغانستان کو پس پشت ویسے ہی ڈالا جائے گا جیسا مشرف دور میں ڈالا گیا، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر ایک ایسی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر افغانستان کے ساتھ، افغان گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیک ڈور چینلز کے ذریعے تو روابط رکھ سکتے ہیں، پس پردہ تعلقات رکھ سکتے ہیں، اوپنلی نہیں رکھ سکتے، نہ آپ اسے اون کریں گے، نہ اس کی حکومت کو تسلیم کریں گے، نہ ان سے تجارت کریں گے، بے شک اندر اندر مدد بھی کرتے رہیں، مگر اگر آپ امریکہ کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لیتے تو آپ کو افغانستان کو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ اسی طرح معاشی مضبوطی کے لیے جو اقدامات کی بات کی جا رہی ہے اس کے لیے تو آپ کو اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات بنائیں گے آپ، خواہ وہ اوپن تعلقات نہ ہوں، خواہ وہ پس پردہ ہوں، اور وہ کئی حکومتوں سے چل بھی رہے ہیں، بیک ڈور چینلز کے ذریعے ایک دوسرے سے انفارمیشن کا تبادلہ بھی ہوگا، وسائل ریسورسز کا تبادلہ بھی ہوگا، ڈیلیگیشنز بھی آئیں گے۔ جب اسرائیل کے ساتھ آپ اس طرح کے تعلقات رکھیں گے تو فلسطین کے لیے آواز کیسے اٹھا سکیں گے؟ انڈیا کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہوں گے، آپ کشمیر کے لیے آواز کیسے اٹھا سکیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی سلامتی پالیسی میں پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے تو شاید سوچا گیا ہو، میں بھی جو اکانومی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دور جدید کے جو مروجہ پیمانے ہیں اس میں چونکہ معیشت کو پہلے رکھا گیا تو انہوں نے بھی معیشت کو پہلے رکھ لیا کہ ہماری ریاست مضبوط ہو جائے۔
اوکے آئی ایگری کہ اس پیمانے پر آپ پورا اترتے ہوں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز کہتے ہیں، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پالیسی میں امت مسلمہ کے لیے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال، ہم خان صاحب کے اوپر بعض ٹائم ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، آخر ہمارے ہی ہیں، ہم نے ہی بولنا ہے، ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا۔ انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت اچھا ایک سٹیپ لینے کی کوشش کی جو کہ ایکسیپٹ تو نہیں ہوا۔ انہوں نے افغانستان کے لیے ایک فنڈز قائم کرنے کی کوشش کی اپنے بینک میں، اسٹیٹ بینک میں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی FATF کی زد میں ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ بہت زیادہ یہ ذکر کر دیا کہ انڈیا کے ساتھ وہ تعلقات بنانے کے خواہاں ہیں، تو انڈیا بھی FATF کی لسٹ میں ہے، تو کیا اب اگر ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائیں گے تو تب ہمارے اوپر FATF کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایسی کنٹری کے ساتھ ریلیشن بنانے جا رہے ہیں جو آلریڈی ان کی لسٹ میں ہے؟ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں بھی کی اور بڑی تنقید بھی کی۔ خیر تنقید کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ہم تنقید پر اصلاح کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو سدھارا جائے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مشورہ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قومی پالیسی میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مزید ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں نمبر بنانے کی بجائے کہ ہم نے یہ کیا، اس میں قومی، اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو قومی وحدت کی بات کرنی چاہیے تھی، تمام صوبوں کو، تمام لسانی گروہوں کو ایک لڑی میں پرونے کی بات کی جانی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں دعوے بہت کیے گئے ہیں کہ ہم اکانومی کو یہ کریں گے، فوج کے لیے یہ کریں گے، ہیومن سیکیورٹی کے لیے یہ کریں گے، مگر اس میں آپ کے ایمانی جذبات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس میں قادیانیوں کو سپورٹ کریں گے، آپ اس میں اقلیتوں کو سپورٹ کریں گے، اپنے حقوق پر کمپرومائز کر کے آپ بین الاقوامی برادری کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ کریں گے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اس میں پرابلم آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مقدس شخصیات کو برا بھلا کہنے کے حوالے سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قومی سلامتی کو ایک بہت بڑا خطرہ اس وقت آپ کے اندر موجود ایسے طبقات سے ہے جن کی شرارتوں کی وجہ سے سول وار چھڑ سکتی ہے، آپ کے مختلف گروہ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے اس میں کوئی بھی قانون نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز مس ہو گئی ہے ہم سے، ابھی اس میں سوال آپ کا نہیں تھا اس میں تو میں وہ ایڈ کر دوں، اس میں بڑھتی ہوئی آبادی کو بھی ایک سیکیورٹی چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ اب اقوام متحدہ کا جو ایجنڈا 2030 ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو ایجنڈا ہے، ایجنڈا ڈی پاپولیشن، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ آبادی کو کنٹرول کرو۔ تو آپ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کہیں اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بتائے ہوئے ضابطوں، ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنس کے اندر، ان کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر بیٹھ کے تو نہیں بتا رہے بھئی آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی سیکیورٹی چیلنج نہیں ہے، یہ تو آپ ہیومن ریسورس ہے۔ اس وقت سب سے بڑا ہیومن ریسورس تو ہم ہیں، ہیومن کیپٹل ہے۔ آپ کے ملک میں ینگ جو ہے جنریشن وہ سب سے زیادہ ہے، آپ ان کا بہتر استعمال کرنا کیوں نہیں سیکھتے کہ نہیں استعمال کہاں پہ کرنا چاہیے؟ انہوں نے بڑھتی آبادی کو سیکیورٹی چیلنج قرار دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ اب ڈی پاپولیشن کی طرف بھی آہستہ آہستہ آپ کو لے کے جایا جائے گا۔ یہ ایک اور انتہائی خطرناک بات ہے۔ پھر اس میں ایک اور انتہائی خطرناک بات کہ اس میں نظریہ پاکستان اور اسلام کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں ملکوں کی جو سلامتی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ ان کے نظریات، اس ملک کے جو جس نظریے کی بنیاد پر وہ وجود میں آیا تھا، جس نظریے کی اساس پر وہ کھڑا ہے، اسے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آپ روس کو لے لیں، اس میں اگر سوشلزم تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا نظریہ تھا سوشلزم، اس کے تمام قوانین اس کے مطابق بنتے تھے کہ سوشلزم پر زد نہ پڑے۔ امریکہ چلے جائیں تو وہ ایک کیپٹلسٹ کنٹری ہے، وہ جمہوریت کا علمبردار ہے، جیسی بھی ہے وہ جمہوریت کا علمبردار ہے، تو اس کے تمام قوانین اس خاص نظریے کے مطابق بنتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے بنتے ہیں۔ وہ مارکیٹوں تک اپنی رسائی چاہتا ہے کیونکہ وہ سرمایہ دار کنٹری ہے، وہ چاہتا ہے جمہوریت، اس کے لیے وہ پوری دنیا کو اس جمہوریت پر زبردستی لاگو کرنے کے لیے بومبنگ بھی کرتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ شریعت کو بندوق کے زور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا، جمہوریت کو کارپیٹ بمبنگ کے ذریعے نافذ کرنا ہے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ تو ہے نا۔ اچھا پاکستان جس نظریے پر بنا تھا، جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، میں نے مثال دی آپ کو بلوچوں کی، سندھ کی، پٹھانوں کی، پنجاب کی مثال دی کہ یہ تو ایک نظریہ پاکستان اور اسلام کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ نے ان کا قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا سب سے پہلے ہم معیشت کو دیکھیں گے، اسلام کو نہیں دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم فوج کو دیکھیں گے، اسلام کو نہیں دیکھیں گے، ہم انسانی تحفظ کی بات کریں گے، ٹرانسجینڈرز کے حقوق کی بات کریں گے، فیمنزم کی بات کریں گے، ہم اسلام کی بات نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سے اسلام چل رہا ہے تو مسلمان معاشرہ جو تھا وہ شروع سے خدا اور رسول سینٹرک تھا۔ ہماری تمام عبادات کا مرکز، ہماری ایکٹیویٹیز کا مرکز، ہماری سوشل ایکٹیویٹیز کا مرکز، ہمارے کاروبار کا مرکز، ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کا مرکز اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے مطابق ہوتا تھا۔ ہم نے وہ کرنا ہوتا تھا جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا۔ ہم نے معیشت، ہم نے پوجا اللہ کی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا۔ یہ ہمارا 1500 سال کا ایک پروسیس ہے، مگر اس قومی سلامتی پالیسی میں بتایا گیا
کہ ہمارا معاشرہ خدا اور رسول مرکز نہیں ہوگا، یہ ڈالر مرکز ہوگا، یہ گولڈ مرکز ہوگا. ہم معیشت کی پوجا کریں گے، ہم معیشت کی عبادت کریں گے، معیشت کو بت بنا کر سلوٹ کریں گے، اور معیشت حاصل کرنے کے لیے خدا اور رسول کے احکامات کو پس پش ڈالنا پڑا تو ہم کر دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے نظریے پہ کمپرومائز کر گئے، آپ ایمانی حرارت پہ کمپرومائز کر دیں تو پھر آپ سیکیورٹی کہاں سے لے سکتے ہیں؟ بالکل. This is an important question. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور انتہائی جو پس پردہ معلومات تھی وہ ہمارے ناظرین کو بتائی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے انتہائی اہم گفتگو کی. بیسیکلی ہمارے پروگرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ صرف تنقید کی جائے، بلکہ ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. جیسے کہ یہ پالیسی بنائی گئی تو اس میں بہت ساری ابھی کمیاں موجود ہیں. ہماری ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے جو ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے اندر موجود ہے اور وہ ہمہ وقت پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے. یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر نظر ثانی کر سکتی ہے، یا ہر جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہمیشہ پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرتی ہے. تو وہ یہ ہمارے وہ تمام مشورے ہیں جن کے اوپر نظر ثانی کی جا سکتی ہے اور اس میں کچھ رد و بدل کی جا سکتی ہے. اگر آپ کا کوئی مشورہ ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.